بیوی بندے کے اوپر کب حرام ہو جاتی ہے؟ یہ بھی بڑا ضروری سوال ہے جو برے صغیر کے اندر پایا جاتا ہے. اور یعنی مرد نے اگر کوئی مباشرت کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا یا حیض کے دوران میں مباشرت کر لی یا کچھ بھی کر لیا تو کیا وہ حرام ہو جاتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اب حرام ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جو اللہ کا دین ہے نا، اللہ کے دین کے اندر 4 چیزوں سے عورت اپنے خامد پر حرام ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. 5ویں چیز قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر کی سنت میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ان 4 چیزوں میں سے ایک ہے طلاق. ٹھیک ہو گیا. خامد نے طلاق دے دی اور عورت کی عدت پوری ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. طلاق کی عدت کے اندر رجوع نہیں ہوا. جب عدت مکمل ہو گئی تو وہ عورت اس پر حرام ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 2 ہے خلا. عورت فیملی کورٹ جا کر خلا کر لیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جب خلے کی ڈگری جاری ہو جائے گی، نکاح ان کا ختم ہے اور وہ اس پر حرام ہو گئی. تیسری چیز ہے لیان. ٹھیک ہے. لیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خامد نے اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائی ہے لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں لیان ہوتا ہے 5 قسمیں خامد اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور 5 قسمیں عورت اٹھاتی ہے. 4 قسمیں خامد اس طرح اٹھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے. اور 5ویں قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور یہ سچی ہو، مجھ پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت نازل ہو. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح عورت 5 قسمیں اٹھاتی ہے. تو جب یہ قسمیں دونوں کی پوری ہو جاتی ہیں نا، اس کو لیان کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ سمجھ لگی مطلب دونوں کی قسمیں پوری ہونے سے کیا مراد ہے؟ 5 قسمیں اس نے اٹھا لی. 5 قسمیں اس نے اٹھا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ان کا رشتہ ختم. یعنی اب وہ بدکاری بے شک تھی یا نہیں تھی، رشتہ ختم ہو گیا. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چوتھی صورت، آخری صورت ہے کہ زوجین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر وہ ایک دوسرے پر کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے دین میں، اسلام میں کوئی اور شکل، کوئی صورت نہیں ہے جس کی وجہ سے بیوی اپنے خامد پر حرام ہوتی ہو. رہا حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنا یا قوم لوط والا عمل کرنا اپنی بیوی سے، یہ کبیرہ گناہ ضرور ہے، سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے اسلام کے اندر. لیکن اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مرتد نہیں ہوتا. حدیث آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا امرأتہ حائضا او فی دبرہا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں آیا یا اس کی دبر میں آیا، قوم لوط والا عمل کیا، اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. تو یہ جو کفر کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، یہ کفر دونا کفر ہے، یہ کفر مخرج من الملہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اسی طرح کا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا نافرمانی ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے. اب کیا جو مسلمان سے لڑتا ہے ایک مسلمان، وہ کافر ہو جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ کفر دونا کفر ہے، یعنی وہ والا ملت سے خارج کرنے والا کفر نہیں. وہ کفر نہیں ہے.